بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 37 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بدھ مت کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام اور بدھ مت کا تقابلی جائزہ۔ آج کی سبق میں ہم اسلام اور بدھ ان دو مذاہب کا ایک ہلکا سا تقابل پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس بات سے متعلق دونوں میں کیا کیا تصور پایا جاتا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں، اور اگر کہیں اتفاق ہے تو کن باتوں میں اتفاق کن باتوں میں دونوں مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ کہ سب سے مرکزی نقطۂ نظر سے متعلق کہ بدھ مت کا مرکزی نقطۂ نظر کیا ہے۔ بدھ مت میں گوتم بدھ کے پیغام کا مرکزی نقطۂ نظر اصلاح نفس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مت کی تمام رسوم و عبادات نفس کی اصلاح کے بغیر بیکار سمجھے جاتے ہیں، یعنی ان کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا اصلاح نفس۔ اسلام میں صرف رسومات کا انکار کیا گیا اور عبادات کو فرض کیا گیا، جس کا ادا کرنا ہر اہل والے پر لازم و ضروری ہے، اور اسلام میں اصلاح نفس کا مقصد تقوی اور باطنی اصلاح ہے۔ یعنی اسلام میں اصلاح نفس کو یہ نہیں کہا گیا کہ بنا اصلاح نفس کے کوئی عبادات ادا نہیں ہوگی، بلکہ عبادات اگر کسی آدمی کی اصلاح نفس نہ ہوئی ہو لیکن عبادات کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں شرط ہوتی ہیں وہ پورا کرے تو عبادات ادا ہو جائیں گی۔ یعنی دینی امور پر عمل کرنے کے لیے اصلاح نفس اتنا ویسا لازمی نہیں ہے جیسے کہ بدھ مت میں ہے۔ بدھ مت میں یوں کہہ لیں کہ اصلاح نفس کو وہی اہمیت حاصل ہے جو اسلام میں توحید اور ایمان کو حاصل ہے۔ یعنی اس طرح سے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اسلام میں، اسی طرح سے اصلاح نفس کے بغیر کوئی عبادت کوئی رسم نہیں ادا ہو سکتی بدھ مت کے اندر اور اسلام میں ایمان کے۔ خواہشات نفسانی کی گوتم بدھ نے حرص و ہوا کو تمام تکالیف اور مصائب کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے گوتم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا تھا کہ حرص و ہوا کی سرکش اونٹنی کو ذبح کرو اور خواہش نفس کو کچلے بغیر نروان حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواہشات نفسانی سے متعلق گوتم بدھ کی تعلیم میں یہ گوتم بدھ کی جو 4 عظیم صداقتیں ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ دکھ کا جو سبب ہے وہ خواہشات نفسانی ہے، اس لیے اس کو ختم کیے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے خواہش سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو ہر حال میں ختم کرنا ضروری ہے گوتم بدھ کی تعلیم کے مطابق۔ لیکن اسلام میں خواہش نفس کو کچلنے کے بجائے اسے دین اسلام کے تابع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اسلام میں یوں نہیں کہا گیا کہ تم خواہش کو ختم کر دو بالکل سے، بلکہ خواہش پر عمل کرو لیکن اسلامی حکم کے مطابق۔ اسلام جو لمٹ متعین کرتا ہے خواہشات پر عمل کرنے کی، اس کے دائرے میں رہ کر کے اپنی خواہشات پہ عمل کرو، یہ نہیں کہ بالکل سرے سے ختم ہی کر دو خواہش، جیسا کہ بدھ مت میں ہے۔ اتفاقیات یعنی اسلام اور بدھ مت کی متفق باتیں وہ کون کون سی؟ گوتم نے مثبت راہ تعلیم کے بھی اصول بتائے ہیں، یعنی صدق عقیدت، صدق ارادہ، راست گوئی اور راست بازی وغیرہ۔ مفہوم کے اعتبار سے راہ تعلیم کے یہ اصول اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اسلام بھی ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ نے زنا، چوری، نشہ اور رقص وغیرہ پر پابندی لگائی ہے اور جانوروں کو اذیت دینے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ سب چیزیں سچی راحت یعنی نروان حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں، اور اسلام نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تاہم موذی جانوروں کو مارنا اسلام میں جائز ہے، بدھ مت میں یہ بھی جائز نہیں۔ یہ اتفاقیات جو ہیں کہ اسلام اور بدھ مت میں جو متفق باتیں ہیں، وہ سب سے پہلی بات یہ کہ اشٹانگ مارگ جو بدھ مت میں ہے، 8 اصول، جس کو مثبت راہ تعلیم سے یہاں تعبیر کیا گیا، یہ چیزیں اسلام میں بھی ہیں۔ اسلام بھی ان چیزوں کی تعلیم پیش کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، صدق عقیدہ، صدق ارادہ، راست گوئی، راست بازی اور سچی عمل، سچی نیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے جن چیزوں سے گوتم بدھ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، جیسے زنا، چوری، نشہ، رقص وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس سے منع کیا گیا ہے دونوں مذاہب میں۔ لیکن ایک چیز جو جانوروں کو مارنا یا جانوروں کو ذبح کرنا، یہ کسی قسم کی اذیت نہیں دی جا سکتی بدھ مت کے میں،
لیکن اسلام میں یہ ہے کہ کوئی جو موذی جانور ہو اس کو اذیت دی جا سکتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے، یہ جائز امر ہے اسلام میں۔ اطمینان قلبی، گوتم بدھ کی تعلیمات کا اصل مقصد نروان یعنی اطمینان قلب کا حصول ہے، خواہشات کو ختم کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بدھ مت میں خواہشات کو کچل کر ختم کرنا اور اطمینان قلب حاصل کرنا مقصود بالذات ہے۔ نروان حاصل کرنے کا جو طریقہ بدھ مت میں بتایا گیا ہے، اسلام نے اسے غیر فطری قرار دیا ہے، جبکہ اسلام میں اطمینان قلب کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ذکر الہی میں مشغولیت ہے۔ یعنی بدھ مت میں اطمینان قلبی کا مطلب ہوتا ہے نروان، جس کو بدھ مت میں نروان کہا جاتا ہے اسی کو اطمینان قلبی کہتے ہیں۔ بدھ مت میں یہ ہے کہ خواہشات کو ختم کر کے نروان حاصل ہو سکتا ہے اور نروان ہی مقصود بالذات ہے، لیکن اسلام میں نروان حاصل یا اطمینان قلبی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بدھ مت سے الگ ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہو کر کے آدمی اطمینان قلبی حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رہبانیت، بدھ مت میں اعلیٰ اور معیاری زندگی راہبانہ زندگی کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مت کے سنگھ میں داخل ہو کر بھکشو بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اعزاء اقربا سے کٹ کر خانقاہوں میں رہ پڑے۔ اسلام رہبانیت کا شدید مخالف ہے، اس نے رہبانیت کو اہل کتاب کی ایجاد کردہ بدعت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، اور اسلام کا دم بھرنے والوں کو معاشرتی زندگی اور ادائیگی حقوق و فرائض سے بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیا گیا ہے۔ رہبانیت سے متعلق بدھ مت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی سب سے معیاری زندگی جو ہوتی ہے وہ راہبانہ زندگی ہوتی ہے، یعنی راہبانہ زندگی جو بھکشو بننا اور فقیری کی زندگی گزارنا یہ بہت ہی معیاری زندگی مانی جاتی ہے۔ راہب جو ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ دار اعزاء اقربا ہر چیزوں سے کٹ جاتا ہے اور مانگ کر کے کھانا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اسی پہ اس کا گزارا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے برخلاف یہ کہ معاشرتی اور سماجی زندگی کو ترجیح دی گئی کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اور معاشرے کے افراد کے حقوق اور فرائض کو ادا کیا جائے، اس بات کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور رہبانیت کا سخت مخالف ہے۔ بلکہ اس کو یہ رہبانیت سے متعلق اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ یہ عیسائیت کی ایک بدعت ہے، جس کو عیسائیت نے ایجاد کیا ہے، اس کی دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھکاری پن یعنی مانگ کر کے زندگی گزارنا۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کے مطابق اس کے وہ پیروکار جو بھکشو بن کر درویشانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے در بدر بھیک مانگتے پھرتے رہنا ضروری ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی تلقین کرتے ہوئے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی گئی۔ ارشاد محمدی ہے الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست۔ بلا ضرورت و مجبوری کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ بھکاری پن یعنی مانگنے پر اپنے آپ کو منحصر کر لینا، اس سے متعلق بدھ مت میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی بھکشو بن جائے، مانگنے پہ اس کا گزارا ہو، جبکہ اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی مجبوری کی چیز ہے۔ اگر کوئی بغیر مجبوری کے مانگتا ہے تو اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے، اور وعید یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں ظاہر ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ امراض، بدھ مت میں درویش بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شخص کسی متعدی مرض میں مبتلا نہ ہو، جبکہ اسلام میں بیمار اور تندرست کی کوئی تفریق نہیں، اور اسلام نے نظریہ چھوت چھات کی سخت مخالفت کی ہے۔ بدھ مت میں چھوت چھات تسلیم شدہ ہے، اسی لیے اگر کوئی متعدی مرض میں مبتلا ہو اور تو وہ نہیں داخل ہو سکتا سنگھ میں اور بھکشو نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ جائے گا تو اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیماری اور تندرستی ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ شرائط داخلہ سنت، بدھ مت میں درویش بننے کے لیے جن شرائط کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں پڑھ کر آئے ہم سنگھ کے بحث میں، اسلام نے کبھی بھی انہیں تحریر طور پر تو درکنار زبانی طور پر بھی بیان نہیں کیا، نہ ہی ان کا اعتبار کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ قبولیت اسلام کے لیے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت کا زبانی اقرار کر لینا کافی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم نے سب سے پہلے ایک مرکزی نقطۂ نظر پہ بات، پھر اس کے بعد خواہشات نفسانی سے متعلق پڑھا کہ خواہشات نفسانی سے متعلق دونوں کے کیا احکامات، پھر اتفاقیات پڑھا کہ دونوں میں متفق باتیں کون کون سی ہیں، پھر اطمینان قلبی سے متعلق پڑھا، پھر رہبانیت کے کیا نظریات ہیں دونوں کے، کیا کہاں تسلیم شدہ ہے کہاں تسلیم شدہ نہیں ہے، بھکاری پن کو پڑھا، اور سب سے آخر میں متعدی امراض کے بارے میں پڑھا
اس کے آخر میں شرائط داخلہ کے بارے میں پڑھا کہ شرائط داخلہ جیسی بدھ مت میں ہے ایسی اسلام میں شرائط داخلہ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔